انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک مفید، جس میں کوئی فائدہ دین یا دنیا کا ہو۔ دوسرا مضر، جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ اور تیسرا نہ مفید نہ مضر، جس میں نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان۔ اسی تیسری قسم کو حدیث میں لا یعنی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا، اگر اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا۔ کوئی اور کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا۔ اس وقت عزیز کو بے فائدہ کام یا کلام میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کسی کو اختیار دیا جائے کہ چاہے ایک خزانہ جواہرات اور سونے چاندی کا لے لے یا ایک مٹی کا ڈھیلا۔ وہ خزانہ کی بجائے مٹی کا ڈھیلا اٹھانے کو اختیار کر لے، جس کا خسارہ عظیم اور نقصان ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے بعض روایات حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور ساری مجلس میں اللہ کا کوئی ذکر نہ کرے، قیامت کے روز یہ مجلس اس کے لیے حسرت و ندامت ہوگی۔ اسی لیے لا یعنی کام اور کلام اور بے فائدہ مجلس احباب کو اہل بصیرت نے گناہوں کی فہرست میں داخل کیا ہے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اسلام درست و صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا حال پوچھا۔ بتلایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حالت نازک دیکھی، فرمایا، اے کعب، تمہارے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہے۔ ان کی والدہ بول اٹھیں، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے معاملے میں قسم کھا کر دخل دینے والی یہ کون ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ میری والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا خبر کہ شاید کعب نے کبھی لا یعنی کلام کیا ہو یا زائد از حاجت مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوتاہی کی ہو۔ ایسی حالت میں کسی کو کیا حق ہے کہ جنت کا حکم کر دے؟ مطلب بظاہر یہ ہے کہ لا یعنی کلام کا حساب ہوگا، اور جس چیز پر حساب اور مواخذہ ہو اس سے خلاصی یقینی نہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ استہزاء و تمسخر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کرنے والے کا کوئی دنیاوی معاشی فائدہ بھی اس میں نہیں، مگر عام مسلمان غفلت و بے پرواہی سے اس میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ کوئی جماعت کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے، شاید وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہو، اور عورتوں سے تمسخر و استہزاء نہ کرے، شاید وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں۔ استہزاء کے معنی یہ ہے کہ کسی کی اہانت و تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے جس سے لوگ ہنسیں۔
اس میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، مثلا کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے کی نقل اتارنا، یا قد و قامت اور شکل و صورت کی نقل اتارنا، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا، آنکھ یا ہاتھ پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا، یہ وہ گناہ بے لذت ہیں جو آج کل مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ عوام سے لے کر خاص تک ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت میں ان کا حرام ہونا صاف مذکور ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب چننے والے کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی نہ اتاروں۔ اس میں اشارہ اس کی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ایسا بے لذت اور بے فائدہ ہے کہ اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، اور بالفرض کوئی فائدہ بھی ہوتا جب بھی اس کے پاس نہ جانا چاہیے تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہ سرکتا سسکتا ہوا وہاں تک پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا، اور پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح برابر جنت کے دروازے کھولے اور بند کیے جاتے رہیں گے تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور بلانے پر جنت کے دروازے کی طرف نہ جائے گا۔ ایک شخص کی روح آواز کے ساتھ خارج ہو گئی تو لوگ ہنسنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبہ میں تنبیہ فرمائی اور فرمایا جو کام تم سب خود بھی کرتے ہو اس سے کیوں ہنستے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو اس کے گناہ پر آر دلائے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ احمد بن منی فرماتے ہیں کہ اس جگہ گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے توبہ کر لی گئی ہو۔ بعض لوگ ناواقفیت یا غفلت سے استہزاء و تمسخر کو مزاح میں داخل سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزاح جائز ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف واقع زبان سے نہ نکلے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور وہ بھی مشغلہ اور عادت نہ بنے، کبھی کبھی اتفاقاً ہو جائے۔ استہزاء و تمسخر جن میں مخاطب کی دل آزاری یقینی ہے وہ باجماع حرام ہے۔ اس کو مزاح جائز میں داخل سمجھنا گناہ بھی ہے اور جہالت بھی۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کے پوشیدہ عیوب کی تلاش نہ کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہو گئے مگر ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، وہ سن لیں کہ مسلمان کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے نہ پڑو، ان کو گزشتہ گناہ پر آر نہ دلاؤ، کیونکہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور جس کے عیوب اللہ تعالیٰ ڈھونڈے قریب ہے کہ اس کو رسوا کر دیں گے، اگرچہ وہ اپنے بند مکان میں مستور ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈالی اور فرمایا، اے بیت اللہ، تیری شان کتنی بلند اور تیری عزت کتنی بڑی ہے، اور مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ عیب لگائے، اور جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کو مصیبت و تکلیف سے نکالے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے نکال دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب کو چھپا دیں گے۔ آج کل یہ کبیر گناہ بھی وبا کی طرح عام ہو گیا ہے، عوام و خاص سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی تلاش، اور کوئی بات مل جائے تو اس کا چرچا کرنا، رسوا کرنا عادت میں داخل ہو گیا ہے۔ کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے کوئی گناہ کیا، اور یہ وہ بے لذت گناہ ہے کہ اس میں کسی کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، اور عمر بھر نہ کرے تو کوئی نقصان بھی نہیں، مگر بے حسی اور بد مزاقی سے لوگ اسی میں ذائقہ اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو لایعنی کاموں میں مبتلا ہونے سے بچائے، آمین۔